علامہ حسن زادہ مدرسہ ابوالفتح سے مدرسہ مروی منتقل ہو گئے، جو اس دور میں تہران کا سب سے زیادہ قابل اعتماد اور بڑا دینی مدرسہ تھا۔ مروی مدرسہ 200 سال قدیمی ہے۔ فتح علی شاہ قاجار کے دور میں خان مروی کے توسط سے بنایا گیا تھا۔ اس لحاظ سے تہران کے قدیمی ترین مدارس میں سے ہے۔ 100 سال پہلے کے اکثر دینی علماء نے اسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ قبلہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ متولی کے دفتر کا سین ہے اور یہ متولی کا دفتر ہے۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی تھا یا نہیں؟ نہیں، میں نے بتایا ہے کہ پہلے جگہ کی تبدیلی یا کوئی اور تبدیلی؟ یہاں پہلے حوزہ علمیہ مروی کی لائبریری تھی، بالکل جہاں ابھی ہم کھڑے ہیں۔ لائبریری کی وسعت کی بنا پر اور آیت اللہ مہدوی کنی کی اس مدرسہ میں آمد کے بعد اس جگہ کو متولی کا دفتر بنا دیا گیا ہے، اور ایک بہت بڑی لائبریری اس کے ساتھ بنائی گئی ہے جو آپ نے دیکھی ہے۔ یہ تصویریں کیا ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ تصویریں حوزہ علمیہ مروی کے متولی حضرات کی ہیں۔ یہ تولیت کس طرح ہوتی ہے؟ یعنی کس طرح منتقل ہوتی ہے؟ انتخاب تولیت کیسے ہے؟ تہران کے بااثر عالم دین ہونے چاہیے۔ انہیں کون منتخب کرتا ہے؟ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خود امام اس کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ اچھا۔ انقلاب سے پہلے اور اس سلسلے سے پہلے تہران کے عالم دین کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، یہ بات واضح تھی۔ اور وہ مشہور بھی ہوتے تھے؟ جی، مشہور ہوتے تھے اور بااثر بھی ہوا کرتے تھے۔ اسی بنا پر واضح تھا کہ تولیت انہیں ملے گی۔ بس مرحوم آیت اللہ ملا علی کنی کے بعد 1306 قمری کو حاج ملا علی کنی دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بعد جناب اشتیانی کے بیٹے جناب احمد حسن اشتیانی تحریم تمباکو کے دور میں تشریف لائے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے جناب مرتضیٰ اشتیانی، پھر جناب مرتضیٰ کے بھتیجے مرزا احمد اشتیانی آئے، جو کہ 1973 تک استاد تھے۔ اچھا، علامہ کے استاد یہ ہیں؟ جی، علامہ کے استاد یہی ہیں۔ بہت خوب۔ ان کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے جناب باقر اشتیانی 1984 تک متولی رہے ہیں۔ 1984 کے بعد سے جناب مہدوی کنی تشریف لائے۔ آج بھی اسی طرح یہ تہران کا اہم ترین مدرسہ ہے؟ جی، آج بھی یہ تہران کا اہم ترین مدرسہ ہے، کیونکہ مشہور علماء آج بھی یہاں پڑھاتے ہیں۔ متولی، اساتذہ اور طلبہ کی وجہ سے ایسا ہے۔ اس وجہ سے یہ اہم ہے۔ آپ ان باتوں کی فلم بنا رہے ہیں؟ ظاہراً تو یہ دوست ایسا ہی کر رہے ہیں، اگر یہ استعمال کرنا چاہیں، لیکن جہاں سے آپ نہ چاہیں کہہ دیجئے گا۔ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں میں یہاں ہوں۔ میں خود جب باہر کسی طالب علم کو دیکھتا ہوں تو اس کی حرکات و سکنات سے سمجھ جاتا ہوں کہ مروی کا طالب علم یہی ہے۔ اچھا، ایسا ہے؟ یقیناً آپ جان سکتے ہیں کہ مروی کا طالب علم یہ ہے۔ یعنی اس قدر واضح طبیعت میں فرق ہے؟ جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایک نہج پر تربیت کی جاتی ہے؟ جی، یہاں تربیت کا ایک خاص انداز ہے۔ حقیقت میں یہاں کے طالب علم بہت خاص طالب علم ہیں۔ کیسے؟ اور روشن فکری کے لحاظ سے، معاشرتی روابط کے اعتبار سے۔ یعنی طالب علم کو یہاں داخلہ دینے میں آپ کی طرف سے بہت سی شرائط ہوتی ہوں گی؟ جی بالکل، بہت سخت شرائط ہیں۔ پھر بعد میں عام زندگی میں ان کے ساتھ ایک خاص انداز روا رکھا جاتا ہے جو ان شرائط کے مطابق ہوتا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ انسان ایسا بن جاتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ مدرسہ مروی کا ایک وقف نامہ ہے جس میں ہے کہ جو طالب علم یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہے اس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہاں وہ طالب علم آئے جو تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایسا طالب علم جو صلاحیت نہ رکھتا ہو، مرحوم مروی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا انتخاب نہ کرو۔ مزید یہ کہ اگر آپ نے اسے انتخاب کر لیا اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سبق نہیں پڑھتا تو وہ وقف نامے میں لکھا ہے کہ متولی کو چاہیے کہ اس طالب علم کو خارج کر دے اور اس کی جگہ باصلاحیت اور جس کا حق ہے اس کو انتخاب کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم بغیر کسی قابل قبول وجہ کے 24 گھنٹے سے زیادہ اپنا سبق نہ پڑھے تو ایسا طالب علم بھی حق نہیں رکھتا۔
دینی علوم کا حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہر کوئی چند سال تک ایک ہی کلاس میں بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھتا، یا شروع ہی میں تحصیل علم کو چھوڑ دیتے ہیں یا مقدمات میں ہی رہ جاتے ہیں۔ عبارات کی پیچیدگی، فہم عبارت کا مشکل ہونا، اور سب سے اہم ایسی کلاسز میں مسلسل بیٹھنا ہے جو بعض اوقات کئی سال تک طویل ہو جاتی ہے۔ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ مدارس دینیہ کے نظام تعلیم میں ایک اہم ترین بات انتخاب استاد اور شاگرد و استاد کا ہمراہ ہونا ہے۔ یہ دونوں ایک کتاب کو منتخب کرتے ہیں، ایک ایک صفحہ اکٹھا آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ہر سطر پر یادداشت تحریر کرتے ہیں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ دو طرفہ رابطہ موجود ہو، جو کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کتاب پر 10 سال تک کا عرصہ لگ جائے۔ البتہ ہو سکتا ہے شاید ہمارے لیے اتنے زیادہ سال کا صرف کرنا قابل فہم نہ ہو، لیکن اس طریقہ کار کا حصہ ہے۔ آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ استاد نے جو تشریح کیا ہے اس بارے میں آج کل جو نظریات پائے جاتے ہیں انہیں یہاں الگ سے لکھتا ہوں۔ اچھا، اس طرح ہے، یعنی آپ جو بھی سبق پڑھتے ہیں وہیں آپ اپنا حاشیہ بھی لگا دیتے ہیں؟ جی، اپنا حاشیہ لگاتے ہیں۔ اگر ہماری اپنی کوئی رائے ہے یا جب ہم کمرے میں آتے ہیں وہ اس کا ایک ڈائیگرام بناتے ہیں، مطالب کو ایک نظم دیتے ہیں۔ اب استاد کے انتخاب میں وہیں حوزے کی پرانی روش پر چل رہے ہیں یا اب ایسا نہیں ہے؟ جی، ہم خود انتخاب کرتے ہیں، ہمیں 1-2 ہفتے کی مہلت دی جاتی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ استاد انتخاب کر لو، تاکہ ہم اس استاد یا اس استاد کے درس میں جا کر بیٹھیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ جاؤ، مثلاً 2 دن اس کے درس میں، 3 دن ان کے درس میں اور 3 دن فلاں کے درس میں جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی طبیعت ہمارے ساتھ ملتی ہے، اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تیرہ سال تک طہران میں علامہ مختلف علوم کے حصول میں مصروف رہے، زیادہ تر اسی مدرسے میں وقت گزارا۔ مدارس دینیہ میں رائج ایک طریقہ کار کے تحت حصول تعلیم کے دوران تدریس بھی کرتے رہے۔ حضرت علامہ کی تعلیم کے دوران سب سے زیادہ قابل توجہ نقطہ ایسے علوم کا حصول ہے جن کا ظاہر میں معمولاً دینی علوم سے کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا، جیسے ریاضی، نجوم اور حیات۔ ریاضی اور نجوم کے حوالے سے حوزہ علمیہ میں آج کل بہت کم لوگ اس کے خواہش مند ہیں، لیکن آج سے کچھ پہلے تک یہ مضمون ایسے موضوعات میں شامل تھا جو حوزہ علمیہ میں پڑھائے جاتے تھے۔ اب یہ کہ علامہ جو ریاضی پڑھا کرتے تھے وہ کس طرح کی ریاضی تھی؟ ریاضیات میں علامہ کا طریقہ کار مرحوم خواجہ نصیر کی مانند تھا۔ ایرانی علوم کو وسعت دینے میں خواجہ نصیر کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ جن افراد نے علامہ کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ان میں سے ایک خواجہ نصیر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ نصیر چنگیز کے دور میں آئے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہلاکو کو انسان بنا دیا۔ وہ ایک وحشی تھا، اس کو مہار کر لیا۔ نقل ہوا ہے کہ خواجہ نصیر طوسی اور ان کے ہمراہ دوسرے بہت سے علماء کو اس دور کے بے رحم بادشاہ ہلاکو نے پھانسی کا حکم سنایا۔ پھانسی والے دن خواجہ نے ہلاکو سے درخواست کی کہ اس کی پھانسی کا حکم معاف کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ چند دنوں بعد چاند گرہن ہونے والا ہے۔ ہلاکو نے اس کی تجویز کو قبول کر لیا اور ان کی پیشن گوئی کی حقیقت جاننے کے بعد انہیں دربار میں طلب کیا اور جو کچھ خواجہ چاہتے تھے ان کو اس کا اختیار دے دیا۔ خواجہ ہلاکو کی بادشاہت میں امور اوقاف کے سربراہ بن گئے۔ ہلاکو کے ملک کی کل درآمد میں سے 25% درآمد محکمہ اوقاف کی تھی، جو کہ بہت بڑی مقدار میں خراج تھا۔ انہوں نے اسے اپنے اختیار میں لیا اور تعلیم کو عام کرنے پر صرف کر دیا۔ پھر مراقہ کی رصد گاہ کو تعمیر کروایا، جس کی ایک شاخ سمرقند میں اور دوسری جگہ بنائی۔ نہ صرف یہ بلکہ نصابی کتب بھی تحریر کی۔ اس سے پہلے ریاضی پر نصابی تعلیمی کتاب موجود نہ تھی۔
مثلاً ہندسے کے بارے میں لکھا، پھر اوکلیدس کے اصول کی تشریح کی، اس کی کتاب سے بہتر کتاب لکھ دی کیونکہ انہوں نے اس کی کتاب کو تعلیمی بنا دیا، اس کے نقائص کو دور کیا اور ایک ٹیکسٹ بک کی صورت میں تحریر کر دیا۔ قبلے کے تعین، اوقات شرعی اور اسی طرح فقہی احکام نے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ دنیا بھر میں طویل عرصے تک ریاضی کے میدان میں نظریہ دینے والے اہم افراد میں جگہ پائیں۔ اسی طرح حوزہ علمی کو موقع ملا کہ وہ ریاضی کی اہم اور اصل شخصیات کی تربیت کرے۔ گزشتہ کئی صدیوں میں اس موضوع پر سینکڑوں قابل قدر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حوزہ علمیہ میں ریاضی پر لکھی گئی کتب میں سے خواجہ نصیر الدین طوسی اور اسی طرح شیخ بہائی کی تحریر کردہ کتب کو بطور نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی مشہور شیعہ ریاضی دان اور مراقہ کی رصدگاہ کے بانی تھے، جو جہان اسلام میں پہلا مستقل بااختیار سائنسی ادارہ ہے۔ انہوں نے قدیم یونان کے اکثر ریاضی دانوں کے آثار کو دوبارہ لکھا اور انہیں دینی اساتذہ کے اختیار میں دے دیا۔ ان میں سے تحریر کردہ اہم کتب اوکلیدس اور اوکرما لاؤس ہیں۔ ان کے طریقہ کار میں جو چیز نئی ہے وہ اوکرما لاؤس کے سبق نہیں ہیں، وہ پرانے ہیں، لیکن یہ کہ ریاضی کہیں نہ کہیں کام آ سکے یہ چیز نئی ہے۔ نظریاتی طور پر ان کی ریاضی خواجہ نصیر کے انداز پر تھی، لیکن عملی ریاضی نئی چیز ہے۔ آج ریاضی نظریاتی اور عملی الگ الگ نہیں ہے، آج تمام ریاضی عملی ہے۔ استاد حسن زادے نے کئی سال پہلے شریف صنعتی یونیورسٹی میں شعبہ جہاد یونیورسٹی کے گروہ ریاضی و کمپیوٹر کی درخواست پر علوم ریاضی کے عنوان سے چند ایک مقالات لکھے۔ یہ مقالات 1983 میں دانشگاہ انقلاب رسالے کے شمارے 22 اور 26 میں چھپے تھے۔ ان مقالات میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں ریاضی کی اہمیت بیان کریں۔ اس کے بعد وہ فرضیہ اور قواعد ریاضی بیان کرتے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ ان مقالات میں ریاضی کو مدارس دینی کی زبان میں بیان کرتے ہیں، جس سے گزشتہ زمانے میں جا کر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کس طرح ریاضی کی تعلیمات دیں۔ اسے آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ظاہر میں یہ وہ مقالات ہیں جو جہاد دانشگاہی کی درخواست پر لکھے گئے تھے۔ تیسرا رسالہ ذل، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام موضوعات قرآنی آیات سے شروع ہوتے ہیں۔ الم تری ربک کیف، اس کو ریاضی کے اہم ترین مسائل میں سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں رفیع الدرجات اور ذل عرش، یہ مقالہ دائرہ کے پھیلنے اور قوس کی ماحول کے ساتھ نسبت کو بتاتا ہے۔ جی، اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ نسبت دینا علامہ کے ذہن میں کیا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت ارتقا فتنقا، مقدار انتقاص میل کلی در یک سوال۔ جی، علامہ اپنے حکم دینی کے تحت دینی حوزے اور ریاضی کے درمیان مشترکات کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ریاضی کے اکثر مقالات میں قرآنی آیات سے استفادہ کیا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کسی نسبت کو تلاش کریں۔ کیا اس بات کا گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ریاضی کے نقطۂ نگاہ سے قرآنی تفسیر سوچ رکھی ہے؟ میں اس بات سے یہ سوچوں گا کہ وہ ان آیات سے ان کے مفہوم کے علاوہ بھی بعض علامات کو تصور کیا کرتے تھے۔ البتہ میرے لیے یہ بات مجہول ہے، لیکن میں بہت آسانی سے اس بات کو فرض کر سکتا ہوں۔ ریاضی کی صفات اندرونی ہیں۔ ہر چیز انتزاع و تجرید کے پیرائے میں بیان کی جاتی ہے۔ شاید یہی صفت عرفا کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ ریاضی سے قریب ہو جائیں۔ علامہ اپنے الہی نامے میں لکھتے ہیں کہ الہی، جب میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں تو تمہارے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب تمہارے بارے میں غور کرتا ہوں تو تم سے دور ہو جاتا ہوں۔
شاید یہ اسی اندرونی صفت اور ریاضی کے مجرد رویے کی وجہ سے ہے۔ دنیا پر حاکم تمام قوانین کی اصل بنیاد ریاضی ہے اور کائنات پر حاکم قوانین کو بیان کرنے والی ہے۔ لیکن حقیقت میں ریاضی کیا ہے؟ سوائے اعداد کا ایک تعلق جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کئی سالوں تک مسلمانوں کے درمیان ریاضی کا علم ترقی پا رہا تھا اور اسی طرح کی جگہوں پر ریاضی پڑھائی جاتی تھی۔ بہت سے علماء دین ریاضی کے اصول و قواعد پر تسلط رکھتے تھے۔ بہت سی مشہور کتب بھی تحریر کی گئی ہیں۔ یورپیوں کی طرف سے ترجمے کی تحریک شروع ہونے کے بعد انہوں نے دینی متون کو لاطینی زبان میں ترجمہ کیا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کس طرح علم ریاضی اس مقام و منزلت کے ساتھ یورپیوں میں ترقی کرتا ہے اور اپنی ذاتی خصوصیات کے برخلاف مسلمانوں کے درمیان مکمل نہ ہوا۔ پوری تاریخ میں ریاضی کا ایک مشہور ترین مسئلہ عروض ہے، جسے فیثاغورس کے ساتھ نسبت دیتے ہیں۔ مسئلہ عروض یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک قائمہ زاویہ مثلث ہو اور اس کا ہر ضلع اگر ایک ہو، اس کا وتر ریڈیکال 2، آپ ہرگز بھی ان اضلاع میں سے کچھ بھی اس وتر میں شامل نہیں کر سکتے۔ مثلاً اگر اسے آدھا کریں اور کہیں اس کا 8 آدھا ہے، 15 تک 1/7 ہے یا کمتر، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کے معادل ہے کہ ریڈیکال 2 اسم ہے۔ فیثاغورس نے اسے ثابت کیا، جبکہ اسم کا عدد ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ یعنی اگر اعداد سے ہوتا تو 1، 2، 3 میں سے ہوتا۔ اگر کوئی عدد قابل شمار نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کس طرح اس کا حساب کیا جائے۔ بس یہاں ایک مفہومی خلا تھی کہ ریڈیکال 2 کا کیا مطلب ہے، لیکن اس نے ثابت کیا کہ یہ اسم ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ فیثاغورس جو نہیں جانتا کہ حقیقت میں ریڈیکال 2 کیا ہے، لیکن وہ آیا اور اس نے ایک لائن کے ذریعے اس کو دکھایا۔ یوں اعداد 2 طرح کے ہو گئے، ایک وہ جنہیں گنتی کی صورت میں 1، 2، 3 کر کے لکھا جاتا، اور دوسرے وہ جو لائن کے ذریعے ظاہر کیے جاتے۔ کم متصل یہاں سے سامنے آیا۔ اس مسئلے کی اہمیت اس لحاظ سے تھی کہ فیثاغورس اس میں کامیاب رہا کہ اس میں اعداد جیسے ریڈیکال 2 جو قابل شمار نہ تھا اسے اندازے اور ایک لائن کے ذریعے دکھا سکے۔ لیکن تقریباً 2000 سال لگ گئے کہ ریاضی دان حضرات ان اعداد کو اسم کے نام سے بیان کر سکیں اور ان کو لائن میں دکھانے کے بجائے اعداد کے ذریعے دکھا سکیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہندسے کو حسابی ہونا کہا جا سکتا ہے۔ اس مرحلے کا آغاز ہے جہاں انسان اپنی دنیا کی تمام معلومات کو صفر اور ایک کے مجموعے کے ذریعے لکھ سکتا ہے، وہ دور جسے ڈیجیٹل کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اب فیثاغورس کی دوسری دریافت یہ ہے کہ وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ ہر چیز اعداد سے بنی ہے۔ کیا مطلب؟ مثلاً یہ عدد سے بنی ہے، بہت ہی بیکار بات لگتی ہے۔ یعنی کیا فیثاغورس اس قدر گھما ہوا تھا؟ بعد کا مرحلہ پورے ذہن کا ریاضی کے مطابق ہونا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ زبان کا ریاضی کے مطابق ہونا۔ یہ بات 1930 میں ثابت ہوئی۔ یعنی ہماری تمام پیچیدہ زبان سادہ اعداد اور عام سی جمع و تفریق کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی کمپیوٹر کی مشین بنائیں جو صرف 1، 2، 3 کو سمجھ سکے، انہیں جمع کر سکے اور کسی حد تک ضرب کر سکے، تو وہ ایک معمولی انسان کے بچے کی طرح بات کر سکتی ہے۔ یہ مفہوم البرائٹ کے مفہوم کے ساتھ اکٹھا ہوا اور جدید کمپیوٹر کے علوم کی بنیاد قرار پایا۔ یعنی ہم 1930 میں سمجھے کہ یہ فیثاغورس بیچارہ جو کہتا تھا کہ ہر چیز اعداد سے بنی ہے، یعنی ذہن کے تمام مفاہیم کو 0 اور 1 سے بنایا جا سکتا ہے۔
مسئلہ عروج پر تاریخ میں بیان ہونے والے دسیوں دلائل کو علامہ آسانی سے پڑھا سکتے ہیں۔ فیثاغورس کی طرح علامہ کے نزدیک بھی اعداد دنیا کا راز ہیں۔ وہ ایک دوسرے طریقہ کار سے بھی جانتے تھے کہ یہ دنیا انہی اعداد سے بنائی گئی ہے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ اعداد کی ترکیب بسا اوقات عالم میں تغیر و تبدل کا باعث بنتی ہے۔ ضمناً علامہ حسن زادہ کے لیے اعداد بھی اہم تھے، ہمیشہ اعداد پر ایک سحر انگیز نگاہ کیا کرتے تھے۔ کیا علامہ کے جہان اعداد کے تصور اور ڈیجیٹل میں تبدیل ہو جانے والی دنیا میں کوئی رابطہ ہے؟ آج پوری دنیا صفر اور ایک کے ذریعے قابل دسترس اور قابل ملاحظہ ہے۔ کیا جدول توافقی کو بنانے اور اسے پیش کرنے میں علامہ اور گزشتگان کی اسی قسم کی کوشش تھی؟ علامہ حسن زادہ کی علمی حس بہت تیز کام کرتی ہے۔ اگر آج مجھے کہیں کہ میں علم اعداد کے بارے میں تقریر کروں تو میں مثلث سے توافقی یا حروف ابجد کے کیا خواص ہیں اس پر بات نہیں کروں گا، میں اس راستے سے بحث کروں گا۔ جناب حسن زادہ فیثاغورس سے 2000 سال کے فاصلے پر ہیں، لیکن جب اس کے آثار پر نگاہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ریڈیکل 2 سادہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے 40 دلائل کہے ہیں، دلیل کے بعد دلیل۔ اس لیے میں نے ان سے پہلی چیز جو لکھی ہے وہ مسئلہ ریڈیکل 2 کے بارے میں 40 استدلال ہیں۔ بہت مشکل نہیں ہے، اس میں اہم عدد اسم کی خصوصیت پر توجہ کرنا ہے۔ عدد اسم میں مفہومی اعتبار سے خلا تھی، لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ کیا مطلب ہے۔ ایک لائن تو عدد نہیں ہو سکتی۔ 1800 عیسوی میں عہد ذہن کو ہم نے عددی بنایا اور پھر 1951 میں پورے ذہن کو عددی بنا دیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دنیا ڈیجیٹل پیدا ہو گئی۔ علم ریاضی کے لحاظ سے ڈیجیٹل انقلاب کی بنیاد یہی ہے۔ لہٰذا آپ جب کسی روبوٹ کو دیکھتے ہیں، وہ سلام علیک کرتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، ہوش و حواس والی باتیں کرتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی کہ ہم جان گئے ہیں کہ یہ بے مروت ذہن کس طرح حساب کتاب کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور فیثاغورس بیچارہ، میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ فیثاغورس کس طرح یہ بات سمجھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ ظاہراً یہ جگہ علامہ کے لیے مکاشفات، شہود اور مراقبے کی جگہ ہے، خلوت کی جگہ بھی ہے، اس لیے کہ شہر مدرسہ اور شاگردوں کے شور و غل سے دور رہ کر کچھ کتابوں میں غور و فکر کر سکیں۔ علامہ بچپن سے ہی اس گاؤں کے آسمان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس گاؤں کے آسمان سے محبت اور یہاں کے مکاشفوں نے ان کے اندر نجوم کا شوق پیدا کر دیا۔ علامہ ابھی کچھ ہی برس کے بچے تھے جب انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو ایک انگلی کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ظہر شرعی کا وقت معلوم کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے وہ آسمان میں دلچسپی لینے لگے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ یہ سادہ کام علم نجوم میں یہ ایک اہم محاسباتی طریقہ کار ہے۔ علامہ نے حیات اور نجوم کے دروس علامہ شیرانی کے پاس پڑھے۔ علامہ نے کتاب ذائچہ بہادری جو کہ علم نجوم کے حسابات اور کیلنڈر کے حساب میں مسلمانوں کی اہم کتاب ہے، اسے 2 مرتبہ علامہ شیرانی کے پاس پڑھا۔ اس کے متن کی پیچیدگی اور سختی باعث بنی کہ علامہ اس پر صحیح طرح سے کام نہ کر سکے اور نہ سمجھ سکے۔ یکی از ویژگیات زیچه بهادریه. این راشدش بزرگوار مردی بود، جناب غلام حسین شیرازی جونفودی. اصلا از علمای ایران زمین است و فارس است و شیرازیه
منتها در هندوستان چون رصدخانه بنا کردن به اون آقایان هندی دیگه به اسم جونپوری، ایشون هم جونپور، غلام حسین جونپوری، و الا اصلا شیرازی است و ایرانی هست. الان این رو که باز میکنید بله ملاحظه میفرمایید این یکی از این زیجات آنچنان تعدیلات را، جزئیات را، حرکات را، سبحان الله و تبارک الله و احسن الخالقین، که الان شما مطلبی را فرض از بنده بخواهید چه برای آینده چه برای گذشته راجع به مطالب ریاضی عرض میکنم، مطالب ریاضی که این ماه مثلا در این افق محرم 29 روزه یا 30 روزه، این ماه آفتاب منکسف میشه یا نمیشه، بین طلوعین مثلا فردا چقدره، تمام اون چیز مربوط به امور ریاضیه. بخوایم سمت قبله تعیین کنیم، بخوایم جهات دیگر ریاضی رو استنباط کنیم، حساب کنیم، همه به حساب به زبانشون هر کی آشنا هست به حساب 2 تا 4 تا باید حساب کنه، منتها باید دقت کنه که اشتباه پیش نیاد. نجوم و حیات میں علامہ کے گہرے غور و فکر کی وجہ سے 1958 سے 1966 تک علامہ کیلنڈر بنانے میں مصروف رہے اور جس میں ان کا بہت زیادہ وقت صرف ہوا۔ علامہ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کے محاسبات اور طریقہ کار کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن انہوں نے اپنے محاسبات کو 2 زائچہ بہادری اور القئی کی بنیاد پر انجام دیا ہے۔ وہ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ نئے محاسبات کو اس کیلنڈر کے جدول میں شامل کریں، جیسے سورج کی روشنی سے قبلے کا تعین، روشنی کے کم یا زیادہ ہونے کی بنا پر دن رات کی ساعت میں فرق، قمری اور شمسی برج کی بنیاد پر فلکی اشکال میں فرق، بعض اوقات نور کے کم یا زیادہ ہونے کے حساب میں فرق کی وجہ سے قمری مہینے کے پہلے دن کو تعین کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس تقویم میں کہیں کہیں علمی مطالب بھی بیان کیے ہیں۔ اس تقویم کی جزیات میں ان کی تحقیق اس قدر گہری ہے کہ ایک مرتبہ سورج گرہن کے وقت کے تعین میں تہران یونیورسٹی کے استاد کے خلاف علامہ کی رائے کامیاب رہی، اور یہ بات اس دور کے اخبارات میں بھی لکھی گئی۔ قبلے کی ٹھیک سمت جاننے کی ضرورت باعث بنی کہ مسلمان علم نجوم و حیات کو سیکھیں۔ مسلمان اپنے روزمرہ کے فرائض جیسے نماز، مساجد کی تعمیر، جانوروں کو ذبح کرنے، مردوں کو دفن کرنے کے سلسلے میں قبلے کی ٹھیک سمت جاننا چاہتے ہیں۔ اس لیے علم نجوم اور ریاضی کے محاسبات دینی علوم کا ایک اہم حصہ قرار پائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جسم کا روزہ یہ ہے کہ سزا کے خوف اور ثواب کی خواہش میں کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے، جبکہ روزہ یہ ہے کہ حواس خمسہ کو گناہوں سے بچایا جائے اور دل کو ہر برائی کے سبب سے دور کر دیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نجوم اور ریاضی کی اکثر ترقی 3 صدی ہجری سے 7ویں صدی ہجری قمری کے دوران مسلمانوں میں ہوئی ہے۔ اگرچہ تعین قبلہ بعض علماء کے لیے ریاضی کا ایک مسئلہ تھا، لیکن بعض مسلمان عرفا کے نزدیک قبلہ ایک جغرافیائی سمت سے بالاتر حکم ہے۔ اس کا معنی خدا تک پہنچنے کا مختصر ترین اور مستقیم راستہ ہے، اور کعبہ اس دنیا میں اس رابطے کی ایک علامت ہے۔ طبق مجید ساخته ایشونه، اون چی که از اسطرلاب ساخته هست از این طبق مجید ساخته است، از اسطرلاب 1000 کار ریاضی ساخته و رصدخانه ها که وارد بشوید به ظاهر میبینید آلات و ابزار و وسایل، اما همین اسطرلاب باز شد اونجا پیاده شده، اینا همه جمع شد در این و این باز بشه میشه اون رصدخانه. البته اضافات و جهات دیگر هم داره. این ساخته دست خود جناب ایشونه، یعنی دستور دادن به همین صورت قواعد و اینها رو پیاده کردن روی کاغذ و دادن اون قلمزنی رو برای این شاگولشه و خطوطش همه برای اینا که هست، هر یکی برای کاریه. بله غرض این ساخته دست ایشونه و خودش هم
مختره یکی از آیات بود که رسوندم و شکلشو عکس برداشتید اینها. نجوم کی اہمیت علامہ کے نزدیک اس قدر زیادہ تھی کہ ان کے کمرے کی جتنی بھی فلمیں یا تصاویر منظر عام پر آئی ہیں ان میں یہ قبلہ نما اور رصدی آلات دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں علامہ شیرانی کی درخواست پر مدرسہ مروی سے قبلہ نما کچھ مدت کے لیے امانتاً حاصل کیا تاکہ علامہ شیرانی کے پاس ہیئت کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ انہیں اس قبلہ نما کی ساخت کے بارے میں اچھی آگاہی حاصل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس کے بارے میں تعلیم دی۔ علامہ شیرانی ظاہراً علم نجوم میں دقیق فہم رکھا کرتے تھے۔ وہ ایک نیا صفحہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کے ذریعے ہر جگہ سے قبلے کی ٹھیک سمت کا تعین ہو سکتا تھا، لیکن خود علامہ شیرانی کے علاوہ کوئی بھی اس قبلہ نما کے ساتھ کام نہیں کر سکا۔ آخری سالوں میں علامہ حسن زادے کے ایک شاگرد کامیاب ہو گئے کہ اس کے ساتھ کام کرنے کے طریقہ کار کو کشف کر سکیں۔ علامہ اس کے ساتھ کس طرح کام کرتے تھے؟ علامہ شیرانی نے ایک تخلیقی کام کیا ہے، یعنی ایک ایسی جدید چیز بنائی ہے جو اس زمانے میں پوری دنیا میں دیگر تمام قبلہ شناسی کی راہوں سے الگ تھی۔ ہم نے اس کے بعد بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ وہ ایک صفحہ تھا جس پر انہوں نے وہ راز تحریر کیے تھے، اور وہ صفحہ یہ ہے۔ یہ علامہ شیرانی کی اپنی تخلیق ہے؟ جی، یہ علامہ شیرانی کی ہی تخلیق ہے۔ یہ قبلہ کی تعین میں مدد کرتا ہے؟ جی، تعین قبلہ اسی سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی استخراج ہوتا ہے؟ اس سے استخراج ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے جس میں کئی راز پائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں حتیٰ ہمارے استاد جناب علامہ حسن زادہ نے بھی اس کی شرح میں کچھ نہیں لکھا۔ یعنی یہ راز ہے کیا؟ جی، بس ایسا ہی ہے۔ انہوں نے اگرچہ ریاضی میں گہری کوشش کے ساتھ تعین قبلہ کیا، لیکن وہ اس سے زیادہ گہری عارفانہ سوچ و سمجھ کے ساتھ جانتے ہیں کہ اس عالم میں کہاں کعبہ موجود نہیں ہے۔ الہی نامہ میں خانہ خدا کے سفر کے بارے میں لکھتے ہیں، الہی گھر کہاں اور گھر کا خداوند کہاں، اس کا قبلہ کہاں اور اس کا عارف کہاں۔ وہ سفر جسمانی ہے اور یہ روحانی ہے، وہ دولت مند کے لیے ہے اور یہ درویش کے لیے، وہ اہل و عیال کو ودا کرتا ہے اور یہ ماسوا کو، وہ ترک مال کرتا ہے اور یہ ترک جان کرتا ہے۔ اس کا سفر ایک مخصوص مہینے میں ہے اور اس کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ وہ ایک بار ہے اور یہ ساری زندگی، وہ سفر آفاق میں ہے اور یہ انفس کا سفر ہے۔ اس سفر کا اختتام ہے اور یہ سفر نہایت ہے۔ علامہ حسن زادہ نجوم میں کام کرنے اور علم نجوم میں دلچسپی رکھنے کی وجہ سے نجم الدین کے لقب سے مشہور ہو گئے، لیکن ان کے بعض اساتذہ جیسے رفیع الدین قزوینی نے کوشش کی کہ انہیں اس راہ میں مزید آگے جانے سے روکیں اور انہیں فلسفے اور حکمت کی طرف متوجہ کریں۔ علامہ رفیع کا اعتقاد تھا کہ عرفان و برہان اور حدیث و حکمت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اگر کتب حکمت و عرفان زمان شناس انسان کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ قرآن کی تفسیر انفسی ہوگی۔ لہذا جب اپنے مکتب میں فلسفے اور عرفان کے ہونہار قابل شاگرد کو دیکھا کہ علوم ریاضی سے گہری دلچسپی کی وجہ سے تقویم بنانے میں انتہائی کوشش کی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے علوم ریاضی کو سیکھا ہے، بہت عمدہ کام کیا ہے، لیکن آپ نے دوسرے علوم میں بھی زحمت اٹھائی ہے۔ آپ کا یہ عمل موجب بنے گا کہ آپ عرف عام میں ایک منجم کی حیثیت سے جانے جائیں اور آپ کے دیگر تمام کمالات نظر انداز کر دیے جائیں گے۔ دینی علوم کا حصول آسان کام نہیں ہے۔ ایک کلاس میں کئی سال تک بیٹھنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی، اسی لیے بعض افراد شروع میں ہی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں یا سالوں تک مقدمات میں رہ جاتے ہیں۔ دینی متون کی پیچیدگی اور ان مفاہیم کا دشوار فہم ہونا، نیز سال ہا سال تک مسلسل ایک کلاس میں بیٹھنا، انسانی طبیعت اس کی طرف کم ہی رغبت رکھتی ہے۔ علامہ حسن زادہ عملی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حکمت منظومہ کو 52 طالب علموں کے ہمراہ جناب مرحوم الہی قمشئی کے پاس پڑھنا شروع کیا۔
آخر میں کوئی باقی نہ رہا، اور ایک دن جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ درس میں کوئی نہیں آیا۔ مرحوم الہی کمشئی نے کہا، کیا تم منظومہ نہیں لائے؟ اس حال میں کہ جب کتاب ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نہیں آیا۔ مرحوم الہی کمشئی فرماتے ہیں، طالب علم کہاں ہیں؟ ہمارے استاد مرحوم آقا بزرگ کے دور میں بھی اسی طرح تھا۔ علامہ حسن زادہ نقل کرتے ہیں کہ علامہ شیرانی کے درس میں بھی یوں ہی ہوا کرتا تھا، اور پھر خود بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے دروس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ علامہ حسن زادہ نے 10 سے زیادہ بڑے اساتذہ کے پاس علم حاصل کیا، ہر ایک کے پاس کچھ کتابیں پڑھیں، ان میں سے بعض کے ساتھ ان کے آخری لمحات تک ساتھ رہے ہیں، جیسے علامہ مرزا ابو الحسن رفیع قزوینی، آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی، علامہ سید علی آقا قاضی، علامہ سید محمد حسین طباطبائی، حجت الاسلام سید مہدی قاضی، آیت اللہ شیخ محمد تقی آملی، آیت اللہ مرزا احمد آشتیانی، علامہ مرزا ابو الحسن شیرانی، علامہ محمد حسین فاضل تونی، آیت اللہ مرزا مہدی الہی قمشئی۔ علامہ نے ان میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا، لیکن ایک سے زیادہ کتابوں کی تعلیم یا درسی موضوعات، یہ رابطہ شمس اور مولانا کی طرح کا تھا جو ان کے اساتذہ اور ان کے درمیان برقرار رہا۔ نہیں معلوم، شاید غروب کا وقت تھا، کیونکہ مرحوم آیت اللہ مراشی نجفی رضوان اللہ تعالی کی نماز جماعت میں ہم شرکت کیا کرتے تھے۔ ان کی نماز بہت پر روح پرور اور عجیب و غریب ہوتی تھی۔ صحن میں جب نماز ختم ہو گئی، آپ جانتے ہیں کہ اکثر ایسی حالت ہو جاتی ہے جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنی زبان جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ بے وطن ہو، مسافر ہو، کم سنی ہو، کسی کو نہ جانتا ہو، انجان شہر میں ہو، اور کوئی علمی مسئلہ اس کے لیے پیش آ گیا ہے، ایسے جیسے کسی کھائی کے کنارے کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر اس کی مشکل کا حل نہ مل رہا ہو تو اس کے لیے بہت پریشان کن حالت ہو جاتی ہے۔ میں معصوم علیہ السلام سے متوسل ہوا۔ جب میں متوسل ہوا اور نماز ختم ہو گئی، میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جو ابھی یہاں سے گزرا ہے اس کے پیچھے جاؤ، یہ شیخ جس نے سلام کیا ہے اور جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ میں اس وقت انہیں نہیں جانتا تھا۔ میں آگے بڑھا اور پہلی مرتبہ جو ان سے میرا سامنا ہوا مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے وہ پہلی بات جو مجھ سے کی تھی، آخری بات بھی وہی تھی۔ جو ہی میں ان کے قریب پہنچا میں نے سلام کیا۔ کہنے لگے جی جناب فرمائیں۔ میں نے کہا قبلہ مجھے آپ سے کام ہے۔ یہ ان سے میرے رابطے کی ابتدا تھی۔